بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ جو الیکشن کمیشن ہے اس کی بہت بڑی چوری پکڑی گئی ہے۔ 1,15,100 ووٹرز جن کو مردہ ڈکلیئر کیا گیا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے، وہ زندہ تھے اور اس غلطی کو تسلیم کر لیا ہے۔ اور یہ غلطی نہیں ہے، یہ بہت بڑا بلنڈر ہے الیکشن کمیشن کا۔ اور ساتھ الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے ایک تو صحافی کا سارا دن ایک سوشل میڈیا پر چلتا رہا کہ ایک صحافی ہے اور اس کو مردہ ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایک امیدوار ہیں اور ان کو مردہ ڈکلیئر کیا گیا ہے، اور اس پر بھی الیکشن کمیشن تنقید کی زد میں ہے۔ ساتھ ہم بات کریں گے سابق ڈپٹی اسپیکر اور ان کی طرف سے اور حمزہ شہباز کی طرف سے۔ دوست مزاری اور حمزہ شہباز سپریم کورٹ کے فیصلے میں انہوں نے نظر ثانی دائر کرنے جا رہے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پرویز الہی نے جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے وہ چیلنج کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ جو اسٹے آرڈر جاری کیا گیا اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں اور اس کو سسپینڈ کروانے جا رہے ہیں۔ اگر الیکشن کمیشن کا فیصلہ سسپینڈ ہو جاتا ہے تو ککھ نہیں بچنا اس سے چیف الیکشن کمشنر کا، جو غلط طریقے سے بیٹھ کر فیصلے دے رہا ہے۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک فیصلہ تھا، اور یہ فیصلہ 9 جون 2022 کا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کی یہ پٹیشن تھی، پٹیشن کا نمبر تھا، ریٹ پٹیشن تھی 1439/2022۔ یہ ایک جو ریٹ پٹیشن تھی اور اس میں یہ فیصلہ سامنے آیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہا تھا کہ الیکشن کمیشن ہمارے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے اور الیکشن کمیشن ہمارے خلاف جانبدار ہے اور ہمیں انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے باقاعدہ یہ موقف عدالت کے سامنے رکھا گیا تھا۔ عدالت میں جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے انہوں نے یہ بتایا تھا اور باقاعدہ سٹیٹمنٹ دی تھی، اور وہ سٹیٹمنٹ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ابھی الیکشن کمیشن پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دینے جا رہا، ابھی میکسیمم ہم ایک شو کاز ہی جاری ہوگا کہ آپ کے یہ ممنوعہ فنڈز ہیں اور کیوں نہ ہم ان کو ان کو کنفسکیٹ کریں۔ پہلے شو کاز جاری ہوگا اور شو کاز کے بعد فیصلہ ہوگا۔ یہ بات 9 جون 2022 کے فیصلے میں پاکستان، اور یہ اس کو کہتے ہیں رول آف اسٹاپل۔ جب آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی ہے، آپ بعد میں اس سے پھر نہیں سکتے، آپ بعد میں اس سے مکر نہیں سکتے۔ اور یہ آئین جو قانون شہادت آرڈر ہے اس کا یہ پرنسپل ہے، ڈاکٹرائن ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے اور منافقت ہے الیکشن کمیشن کی کہ وہ اس سے پھر گیا۔ عدالت نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے ان کی طرف سے جو پیرا نمبر 3 تھا اس فیصلے کا 9 جون 2022 کو، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایڈمیٹڈلی no adverse order is likely to be passed against the petitioner۔ پٹیشنر پارٹی تھی پاکستان تحریک انصاف۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ بات انہوں نے تسلیم کی ہے، مخالف فریق الیکشن کمیشن نے، کہ ان کے خلاف کوئی ایڈورس آرڈر پاس نہیں کیا جائے گا، بیکاز دی کمیشن آفٹر کنکلوڈنگ دی پینڈنگ پروسیڈنگز، جب یہ جو پینڈنگ پروسیڈنگز ہیں یہ مکمل ہو جائیں گی تو اس کے بعد would be required to consider whether or not to issue a show cause notice under rule 6 of the rules of جو PPO 2002، کہ پہلے تو جو یہ پروسیڈنگز جب ختم ہوں گی تو کوئی فیصلہ نہیں آئے گا، کوئی ایڈورس آرڈر نہیں آئے گا، بلکہ صرف اتنا دیکھنا ہے الیکشن کمیشن نے کہ کیا کوئی شو کاز نوٹس جاری ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، بس اتنا دیکھنا ہے۔ اور اس کو دیکھتے ہوئے اگر تو شو کاز بنتا ہوگا تو شو کاز جاری ہوگا، ایڈورس آرڈر کوئی نہیں ہوگا، ایڈورس آرڈر کوئی نہیں ہوگا۔ ایڈمیٹڈلی اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کوئی ایڈورس آرڈر نہیں آئے گا، میکسیمم یہ ہوگا کہ جب یہ پروسیڈنگز ختم ہوں گی تو اس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ شو کاز جاری کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ دا پریئر ساٹ ان دی اپلیکیشن از دیئر فور مس کنسیوڈ، کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پریئر ہے جس میں یہ کہا گیا کہ ان کے خلاف کوئی آرڈر پاس ہونے جا رہا ہے، تو عدالت نے کہا کہ کیونکہ انہوں نے ایڈمٹ کر لی ہے اور عدالت میں سٹیٹمنٹ دے دی ہے، اس وجہ سے اس کو ڈسپوز آف کیا جاتا ہے۔ اب یہ فیصلہ آتا ہے 9 جون 2022 کو، اور یہ جو فیصلہ جو سناتا ہے الیکشن کمیشن، اور جس نے صرف شو کاز جاری کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے بات کرنی تھی، اور 68 صفحات پر مشتمل غلطیوں سے بھرپور اور بھرمار ہے غلطیوں کی فیصلہ جاری کیا، تو اس سے بڑھ کے منافقت کیا ہو سکتی ہے۔ اور یہ اس فیصلے کا حوالہ دیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی درخواست میں، جبکہ دوسری طرف جو الیکشن کمیشن ہے اس نے تسلیم کر لیا ہے، اور یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے کنفیشن کر لیا گیا ہے
کہ جو ووٹر لسٹوں سے متعلق انکشاف کیا گیا تھا کہ 1,15,100 ووٹرز کو مردہ قرار دیا گیا ہے۔ ذرائع نے یہ بتایا کہ دوبارہ جو تصدیق کا عمل، اور یہ میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں کہ کئی لاکھ لوگ جو زندہ تھے ان کو مردہ انہوں نے ظاہر کیا۔ ذرائع کے مطابق دوبارہ تصدیقی عمل میں مردہ ووٹرز کو زندہ قرار دے دیا گیا ہے۔ پہلی تصدیقی مہم میں 32,08,895 ووٹرز اور دوبارہ تصدیقی مہم میں 30,93,877 ووٹرز کو مردہ قرار پایا گیا۔ ذرائع کے مطابق مردہ قرار دیے گئے ووٹرز کو ٹائپنگ غلطی کی وجہ سے لسٹ میں اتنی بڑی ٹائپنگ غلطی کہ 1,32,000 سم تھنگ جو زندہ تھے ان کو مردہ قرار دے دیا گیا، اور دوبارہ تصدیق کے بعد ووٹرز کو انتخابی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کی تمام فیلڈ دفاتر کو ووٹر لسٹوں کو دوبارہ چیکنگ اور ووٹر لسٹوں کی حتمی اشاعت 25 اگست کو یقینی بنانے کا کہا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے 40 لاکھ زندہ ووٹرز کو مردہ قرار دینے کا لاہور ہائی کورٹ میں انکشاف ہوا تھا، اور ابھی تو یہ پورے پاکستان میں جو الیکشن کمیشن کے دفاتر ہیں وہاں یہ جو بلنڈر ہیں یہ سامنے آئیں گے۔ ابھی تو ایک دفتر سے جو تصدیق ہوئی ہے 1,32,000 مردہ زندہ لوگوں کو مردہ قرار دیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم بدنیت نہیں ہیں، ہم تو بڑے قانون کے اور آئین کے پابند ہیں۔ یہ ان کا جھوٹ ہے، اور اس جھوٹ کا نہ کوئی سر ہے نہ پاؤں ہے۔ جبکہ الیکشن کمیشن کی ووٹر لسٹوں میں جو سنگین غلطیوں کا اعتراف ہے، کراچی میں بلدیاتی امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو بھی مردہ قرار دیا گیا۔ کراچی کے علاقے بفر زون کے رہائشی فیصل ریاض نے یہ انکشاف کیا ہے کہ بلدیاتی امیدوار کے طور پر وہ کاغذات جمع کروانے گیا تو ووٹر لسٹ میں وہ مردہ ہونے کا انکشاف ہوا۔ فیصل ریاض نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے زندہ کو مردہ قرار دے دیا، اب وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے کہ کیسے اپنے آپ کو وہ زندہ ڈکلیئر کرے۔ متاثرہ شہری نے کہا کہ وہ جنرل کونسلر کے لیے بلدیاتی انتخابات لڑنا چاہتا تھا، کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ گزر گئی، ریکارڈ میں ابھی تک مردہ ہوں، مجھے بتایا جائے کہ میرے ساتھ یہ جو ناانصافی ہوئی ہے مجھے کون انصاف دے گا۔ اور یہ باقاعدہ سندھ میں جہاں پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدواروں کا تو پہلے سے پتہ ہوتا ہے، سپورٹرز کا پہلے سے پتہ ہوتا ہے، اور انہوں نے چن کے یا ووٹر جو فہرستیں ہیں اس میں تبدیلی کی ہے، لوگوں کے ووٹ ٹرانسفر کیے ہیں، یا زندہ کو انہوں نے مردہ ڈکلیئر کیا ہے۔ اب بھی کوئی شک رہ گیا ہے الیکشن کمیشن کی بدنیتی کا، نااہلی کا، نالائکی کا اور منافقت کا، اور اس کے باوجود اگر وہ چپکے رہیں اپنے عہدے کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں، وہ پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں، نہ وہ عوام پاکستان کے خیر خواہ ہیں۔ دوسری طرف حمزہ شہباز اور جو دوست مزاری ہے اس کی طرف سے نظر ثانی کی جو درخواستیں ہیں وہ تیار کر لی گئی ہیں اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی جائیں گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری کے وکیل عرفان قادر نے تصدیق کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر رولنگ اور فل کورٹ کی استدعا مسترد کرنے کے خلاف ہم نے نظر ثانی تیار کر لی ہے۔ عرفان قادر کا کہنا ہے کہ اس درخواست پر صرف سگنیچر ہونے ہیں اور اس کے بعد ہم آئندہ ہفتے اس کو دائر کر دیں گے، اور ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو جوڈیشل وزیر اعلیٰ ہے ہم اس کو ہر حال میں گھر بیچ کر ہی دم لیں گے، اور ہم اپنی جو آئینی اور قانونی جنگ ہیں وہ لڑیں گے، ہم فل کورٹ بینچ بھی بنوائیں گے اور اس 3 رکنی جو بینچ ہے اس کا فیصلہ بھی ہم کالعدم قرار دلوائیں گے۔ یہ عرفان قادر صاحب کی طرف سے بات کی گئی ہے۔ اور جبکہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جو ایک فیصلہ سامنے آیا تھا اور یہ پرویز الہی کے خلاف فیصلہ تھا، چودھری شجاعت کے حق میں یہ فیصلہ تھا، اب اس فیصلے کے بھی دن پورے ہو گئے ہیں۔ اب اس فیصلے کے حوالے سے جو اہم چیزیں سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا، اور الیکشن کمیشن کی بدنیت ہی آپ دیکھیں کہ جس دن فیصلہ ہوا اسی دن ہی الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ کہا گیا کہ وہ جو مسلم لیگ کاف ہے اس کا جو نئے الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کو روکا جائے گا، اور نئے الیکشن کے حوالے سے جو حکم امتناعی جاری کر دیا اور کہا کہ جو 16 اگست کی تاریخ ہے اس تک یہی صدر اور یہی سیکرٹری رہے گا اور فریقین کو نوٹس جاری کیا جائے گا۔ اب پرویز الہی کی طرف سے جو اسٹے آرڈر ہے اس کے خلاف یہ درخواست دائر کی گئی ہے، اور اس میں جو موقف اپنایا گیا اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ اس طرح کا فیصلہ دیتا یا اس طرح کا اسٹے آرڈر۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عدالتیں اس طرح کا آرڈر نہیں جاری کرتی، عدالتیں 100 بار سوچتی ہیں کہ کوئی اس طرح کا فیصلہ جاری کیا جائے، لیکن بدقسمتی ہے الیکشن کمیشن کی اور منافقت ہے۔ یہ جو درخواست ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر صفدر شہین پیرزادہ کے توسط سے جو سیکرٹری ہیں کامل علی آغا، ان کی طرف سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے،
اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ چودھری شجاعت حسین کا خط غیر قانونی ہدایات پر مبنی تھا۔ پارٹی کارکنان نے اس خط کے خلاف شجاعت حسین کے گھر بھرپور احتجاج کیا۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی کی جو مرکزی ورکنگ کمیٹی ہے اس نے اجلاس میں چودھری شجاعت کی ہدایات کو غیر جمہوری عمل قرار دیتے انہیں پارٹی سربراہ کے عہدے سے ہٹانے کا کہا تھا۔ اس وجہ سے جو حکم امتناعی جاری کیا گیا الیکشن کمیشن کا، اس کو کالعدم قرار دیا جائے، اور یہ درخواست اس کے اوپر سماعت ہو جائے گی، اور سماعت ہونے کے بعد جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے وہ اڑ جائے گا۔ الیکشن کمیشن کو ہر طرف سے اس وجہ سے ذلت اور رسوائی ملے گی کیونکہ منافقت ہے، اور ان کو کہیں سے بھی معافی نہیں ملنی، اور انشاءاللہ عدالتیں ان کے خلاف فیصلے دیں گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔